کی تھی، اچھی تھی، پسند آئی کہ نہیں؟ ایسی تقریر کے بعد میں کہتا ہوں کہ مسئلہ باریک سے باریک تھا، حل ہو گیا، آج کی تقریر سے جلسہ مکمل ہو گیا۔ میں جدو پٹی کے تمام مسلمانان اہل سنت کی بارگاہ میں مبارکباد کے پھول پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ بلکہ ایک شعر میں سوچ رہا تھا بارش کے بعد کہ کچھ بھی بگڑ نہیں سکا سازش کے باوجود، یہ جلسہ کامیاب ہے بارش کے باوجود۔ اور ایسے ہی موقع سے وہ قطع میں پڑھتا ہوں کہ سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے، فیض غوث و رضا مستقل چاہیے، صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حضور مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ دامت ذلہ و اطال اللہ عمرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضور نے جو خطاب فرمایا ہے سبحان اللہ، تاریخی، علمی، معلوماتی، شایان شان، بہت ہی جامع کارآمد تقریر، یعنی اس تقریر کا کوئی جواب ہی نہیں، اور جواب کیسے ہو؟ حضور تاج الشریعہ کا انتخاب ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، عمر خضری سے ہمکنار فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ اگر کتنا اچھا پاکیزہ ماحول ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریر، یعنی 2 گھنٹے کی تقریر، آپ نے 2 گھنٹے زائد کی تقریر سنی، اس کے باوجود بڑے بزرگ لوگ بھی ہیں، بڑی عمر کے افراد بھی، مگر ایک صاحب بھی اٹھ کر جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہی اخلاص ہے، یہی کردار ہے، یہی تہذیب اور یہی شرافت اور یہی سنجیدگی، یہی سوچ آپ کو بہت آگے لے کر جائے گی۔ 3 نوجوان کھڑے ہو رہے تھے مگر وہ بھی بیٹھ گئے۔ میں گلہائے تشکر پیش کرتا ہوں، مفتی نہال اختر زبردست عالم دین اور بہترین باصلاحیت باکمال مفتی اور خطیب ہیں، اس طرف تشریف فرمائیں تو ان کی بھی تقریر ہوگی۔ حضرت عزیز رضا نے 3 اشعار کلام رضا پیش کیا تھا۔ آج کے جلسے کے جو ایک شاعر ہیں وہ ہیں حضرت جابر اختر سراجی۔ انہیں بھی طول طویل کلام نہیں پڑھنا ہے، 1 سے 1.5 کلام پڑھے، 2 کلام پڑھے۔ جو سسٹم چل رہا ہے، جو ان لوگوں نے ترتیب دی تھی، اس کے تناظر میں چونکہ چند ہی منٹوں کے بعد اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ، سبحان اللہ بولیے، دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہلکے میں مت لیجئے کہ یہاں کے نوجوانوں نے حضور قمر ملت، سبحان اللہ، ان کے صاحبزادے حضور عمر رضا خان یعنی نبیل اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو آج کے جلسے میں بلا لیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ چند منٹوں میں تشریف لائیں گے، اسی طرح شائستگی، سنجیدگی کے ساتھ۔ ہاں، بہت سخت ضرورت ہو تو بڑی عمر کے 2-4 افراد چلے جائیں، یا جنہیں سخت ضرورت ہو، مگر ماحول منتشر نہ ہونے پائے۔ میں پھر ایک مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گلہائے تشکر پیش کر رہا ہوں کہ حضور آپ کی خطابت سے جلسہ شاندار ہوا، جاتی ہوئی سماعت واپس آ گئی، ایک نئی بہار، نئی تازگی چہرے پہ شگفتگی، اور ایسی لفظیات کا آپ نے استعمال کیا کہ آج کے دور میں میں اسی لیے 1 نمبر کا خطیب کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے۔ صرف تقریر نہیں کرتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کا درد ہے، اخلاص فی الدین ہے، اور پھر تقریر کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی بھی فرماتے ہیں۔ ایک قطع میں سنانے جا رہا ہوں آج، شاید حضرت آپ نے قطع نہیں سنا ہوگا۔ کہاں ہے وہ مقالہ اور کسی تحریر کے اندر جو لذت ہے حدیث پاک کی تفسیر کے اندر، نہ جانے کیوں طبیعت جھومنے لگتی ہے گوہر، رضا کا تذکرہ ہوتا ہے جب تقریر کے اندر، رضا کا تذکرہ ہوتا ہے جب۔ اور اس تقریر کے بعد مجھے یہ قطع پڑھنا چاہیے کہ مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا۔ اسی طرح کا اگر ہو خطاب جلسوں میں تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا، نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا۔ بلکہ ایک قطع اور سناتا ہوں میں وقت اور حالات کے تناظر میں، چونکہ اس وقت قطع پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، تقریر ہونا ضروری تھا، تو میں نظامت کی وجہ سے یا جلسے کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، میں وقتوں کا صحیح استعمال کرتا ہوں۔ ایک قطع سنیے، کھل گیا تالا ہر ایک ذہن کی الماری کا، علاء الدین بھائی اور تمام احباب اہل سنت، کھل گیا تالا ہر ایک ذہن کی الماری کا، ایک خاکہ ہے یہ تبلیغ کی تیاری کا،
آپ تقریر کہیں چاہے خطابت سمجھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے بیداری کا۔ اور ابھی سیتامڑھی کے ایک جلسے میں ضیاء الدین خان صاحب مکھیا جی کے جلسے میں نے ایک قطعہ حضرت کے لیے لکھا تھا، ایسا تو بحر لفظ و معانی نہیں ملا جس کو در رسول سے پانی نہیں ملا۔ ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھارت میں تھک گئے، مولانا شہریار کا ثانی نہیں ملا۔ تو حضرت سلامت رہیں۔ تو چونکہ پوری جماعت کا وقار ان سے وابستہ ہے، اس وقت جو ان کا خطاب ہو رہا ہے اس کی سخت ضرورت ہے، یہی بھرپور نمائندگی فرما رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی، احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، ایک عالم ربانی کی، ایک مخلص عالم دین اور مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہی پہچان ہونی چاہیے۔ تو شیر بہار کے دونوں صاحبزادے ہیں، آپ اگر ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہہ دیجئے گا تو 4 مصرے شیر بہار کے شان میں پڑھوں گا۔ اس طرح اٹھائیے، کھل کے اٹھائیے، آواز آپ کی بلند ہونی چاہیے نا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلے سے تھی بے چینی وہ بے چینی نہیں چھوٹی، یہاں پر بھی چنوٹی ساتھ ہے، کھینی نہیں چھوٹی۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر نیند بھگانا پڑتا ہے، بے چینی جب بڑھتی ہے تو کھینی کھانا پڑتا ہے۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اسلم بھائی یہ بیٹا ابھی تک بیٹھا ہوا، اللہ سلامت رکھے اسے، آپ کا پرتو آپ کا مظہر بنائے، عالم دین بنائے۔ شیر بہار کی شان میں ایک قطعہ سن لیجئے، پڑھ دوں؟ میں ہر سال مقصود پور میں یہ قطعہ پڑھتا ہوں، اتنا اچھا ہے، لوگ میں نہیں پڑھتا تو لوگ فرمائش کر دیتے۔ وہ قطعہ یہ ہے کہ جسے ادب کا نہیں ہے شعور مت آئے، ہے جس کے دل میں حسد اور غرور مت آئے، رضا کے نام سے جس کو بخار آتا ہو تم اس کو بول دو مقصود پور مت آئے۔ اچھا، اتنا زبردست خطاب ہوا، مجمع سے شاید ہی 1-2 نعرہ لگا، تو کم از کم اس وقت تو بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔